ایک عورت اپنے مرد سے خلا لینا چاہ رہی ہر حال میں کہ اسے طلاق چاہیے اپنے مرد سے، ہر حال میں کسی کا کہنا نہیں مانتی وہ۔ آخر وہ فیصلہ جج کے پاس پہنچا۔ جب جج کے پاس پہنچا نا تو وکیل صاحب بھی بیان کرنے لگے، بتانے لگے کہ اتنا دلچسپ واقعہ ہے یہ، اور اس سے سماج میں دیکھو کس طرح بدلاؤ آ سکتا ہے۔ توجہ سے سنیں، بہت بدلاؤ آ سکتے ہیں اس چیز پر عمل کر کے۔ عورت کسی بھی صورت میں ماننے کو تیار نہیں۔ وکیل صاحب کیونکہ جو مرد تھا اس کی طرف سے وکیل تھے، تو جج کے پاس جب فیصلہ پہنچا تو جج نے کہا ٹھیک ہے ان کو کچھ باتیں کر لینے دو، اکیلے ہو سکتا ہے کہ ان کا ملن ہو جائے۔ وکیل صاحب بھی یہ چاہ رہے کہ یہ دونوں آپس میں صلح کر لیں، اور جج صاحب بھی یہ چاہ رہے کہ یہ لوگ آپس میں صلح کر لیں، معاملہ یہی نپٹ جائے۔ لیکن پھر جب وکیل صاحب گئے، جو مرد کی طرف سے وکیل تھے وہ گئے، اس نے عورت سے پوچھا کہ بتائیے تو صحیح کہ آپ کیوں طلاق لینا چاہتی؟ تب عورت کہنے لگ گئی کہ میرا شوہر نامرد ہے۔ اللہ اکبر! کیا کہا؟ کہ میرا شوہر نامرد ہے۔ جب یہ سنا تو وکیل صاحب اس کی بے باکیاں اور اس کی زبانی کو سن کر کے بہت حیرت میں پڑ گئے۔ ویسے تو ایسے کیس آتے رہتے ہیں، لیکن اتنی بے باکی سے کوئی بولے کہ میرا شوہر نامرد ہے، تو حیرت میں پڑ گئے، چکر میں پڑ گئے، اور کہنے لگے اچھا یہ بتائیے اس کے علاوہ کیا پریشانی، کیا خرچہ نہیں دیتے ہیں یا مارتے ہیں، ظلم کرتے، کیا معاملہ ہے، کیوں طلاق لینا چاہتے؟ تو کہا نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے، میرے 2 بچے ہیں، مجھے خرچہ بھی دیتے ہیں، پیسہ بھی دیتے ہیں۔ کہا پھر وجہ کیا ہے؟ دیکھو اب سمجھنے کی بات، اب یہاں سے توجہ کے ساتھ سنیے۔ عورت کہنے لگ گئی کہ میرے 2 بچے ہیں۔ جب یہ جملہ کہا تو وکیل صاحب نے کہا جب 2 بچے ہیں تو یہ نامرد کیسے ہوا؟ تو پھر یہ بچے کس کے ہیں؟ کہا بچے بھی انہی کے ہیں اور یہ نامرد بھی ہے۔ کہا ایسا تو ہو نہیں سکتا۔ کہا ہاں ہے ایسا، میرے والد ہیں، ہم 2 بہنیں تھے، میرے باپ کاشتکاری کیا کرتے تھے، کسانی کیا کرتے تھے، لیکن وہ مجھ کو شہزادی کہہ کر کے پکارتے تھے۔ یہاں پر مجھ کو ہر وقت یہ کتی بولتا ہے، تو بتائیے کتی کہنے والا انسان مرد ہو سکتا ہے؟ بتاؤ وہ شخص نامرد ہوا کہ نہیں ہوا جو اپنی عورتوں کو گالی دیتا ہے، جو اپنی عورت کو ہر وقت مارتا ہے؟ تو وکیل صاحب نے جب یہ سنا تو وکیل صاحب حیرت میں پڑ گئے کہ میں بھی اپنی عورت پر بہت ظلم کرتا ہوں، میں بھی اپنی عورت سے الٹا سیدھا بولتا ہوں۔ کہا یہ ہر وقت مجھ سے کتی بولتا ہے، اچھا اگر میرے کھانے میں نمک تیز ہو جاتا ہے تب میری ماں بہن کو گالی دیتا ہے، تو یہ نامرد ہوا یا نہیں ہوا؟ کہ اگر مجھ سے مرچ تیز ہو جائے وہ اس پر گالیاں دیتا ہے اور میرے گھر والوں کو گالیاں دیتا ہے، اگر غلطی میں کر رہی ہوں تو میرا قصور ہے، میرے گھر والوں کا اس میں کیا قصور ہے؟ مجھے جو کہنا ہے کہیے، میرے گھر والوں کو کیوں کہہ رہے؟ مجھے جب تک انہوں نے کتی کہا میں نے برداشت کیا، مجھے گالی دی میں نے برداشت کیا، لیکن جس دن یہ میرے گھر والوں پر آ گئے اب مجھ سے برداشت نہیں ہوتا، اب میں ان سے طلاق لینا چاہتی ہوں۔ غیر وکیل صاحب نے بہت سمجھایا، دونوں پارٹیوں کو سمجھایا، تو ان میں صلح ہو گئی۔ اب سوچو آج کل کتنے لوگ اپنی عورتوں کو گالیاں دیتے، کتنے لوگ غلط زبانی بولتے، کون کون کتیا کہتا ہے۔ لوگوں اسلام میں ایسا کچھ نہیں۔ ہمارے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دیکھو اپنی ازواج مطہرات کے ساتھ میں کس طرح پیش آئے۔ کبھی آپ نے غلط زبانی معاذ اللہ بولی؟ کہ آپ نے دنیا کو یہ درس دیا کہ آپ اپنی عورتوں پر ظلم کرو، مارو، بلا وجہ میں مارو؟ یار تم کیوں مارتے ہو؟ تمہیں کس نے حق دے دیا مارنے کا؟ یہ الگ بات ہے کبھی کوئی بات ہو گئی تو ڈانٹ دیا، نماز نہیں پڑھ لی ڈانٹ دیا، روزے نہیں رکھ لی ڈانٹ دیا، لیکن ہر وقت اس پر آپ ظلم کر رہے ہو تو یہ بہت غلط طریقہ ہے۔ اسلام ایسا کہیں بھی نہیں کہتا۔ ہاں شوہر کا مرتبہ بہت اونچا ہے، شوہر کا مرتبہ بہت اونچا ہے۔ اسلام تو یہ کہتا ہے کہ اگر اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ کرنے کا حکم ہوتا تو عورتوں کو حکم ہوتا کہ اپنے شوہر کو سجدہ کریں، اور عورتیں نبھاتی بھی ہیں، لیکن مرد زیادہ تر اتنا ظلم کرتے، اتنا ظلم کرتے، اتنا ظلم کرتے کہ اس کا نہ کوئی آگے نہ کوئی پیچھے، رات میں تب مار رہے، دن میں تب مار رہے۔ کہاں کب کہتا ہے اسلام؟ کہیں پر اسلام نے یہ نہیں کہا کہ آپ اپنی عورت کو مارو، کہیں پر اسلام نے یہ نہیں کہا آپ اپنی عورت کو گالیاں دو، کہیں پر نہیں کہا آپ اپنی عورتوں پر ظلم کرو۔ جو کرتے ہیں وہ سوچ لیں، کیونکہ جو آج کل پریشانیاں چل رہی، پریشان حال ہیں، وجہ سمجھنے کی کوشش کرو یار، آپ کتنا بھی کماؤ آپ کی برکت کیسے ہو سکتی ہے؟ آپ کے گھر میں ایک عورت ہے جس پر آپ اتنا ظلم کر رہے ہو، اس کے آنسو نکل رہے ہیں، اگرچہ وہ رب کی بارگاہ میں آپ کی شکایت نہیں کر رہی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ تو اس کے ایک ایک آنسو دیکھ رہا ہے نا۔ اللہ تعالیٰ تو آپ سے بدلہ لے گا اس کا، اللہ تعالیٰ تو اس کا بدلہ آپ کو ضرور دے گا اگر آپ کسی کو رلا رہے ہیں، آپ کسی کو تکلیف دے رہے ہیں۔ یہ حقوق العباد ہے،
آپ کے نکاح میں آئی ہے بھائی، یہ آپ پر اس کا خرچہ لازم ہے، آپ کریں اس کے اوپر خرچ، اللہ نے آپ کو دیا ہے۔ لیکن کچھ عورتیں اپنے مرد کے ساتھ بھی ظلم کرتی ہیں، بدتمیزیاں کرتی ہیں۔ ان عورتوں سے بھی کہنا چاہتا ہوں، وہ عورت کتنی بے وقوف ہے جو اپنے مرد کو غلام سمجھے اور پھر اس کی شریک حیات بن کے رہے، اور وہ عورت کتنی عقل مند ہے جو اپنے مرد کو بادشاہ سمجھے اور پھر اس کی شریک حیات بن کے رہے۔